جی ہاں، السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش. ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب آئے ہیں. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ جواد حسین عابدی صاحب ہیں. حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب ہیں. حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن آپ ریپ کر لیں. ریسیپی تیار ہو چکی ہے اور بس میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ فرائیڈ چیزیں کرتے ہیں تو کچن بڑا خراب ہو جاتا ہے ہمارا. کلر بڑا خراب ہو جاتا ہے. پھر صاف کرو، واش کرو اس کو تو اس کا پورا کلر ہی نکل جاتا ہے. تو نیلسن پینٹ جو ہمارے پاس ہے وہ لے کر آئیں. 100% واشیبل ہے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی سالو ہو جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی آج ہم باقاعدہ طور پہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جانب جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے بھی جو بات ہے وہ یہی ہے، آپ نے ان کی سیرت پہ جو بھی بات آپ کرنا چاہیں. سوالات کچھ ایسے نہیں ہیں آج جیسے سوالات ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں تو پھر بیان ہوتے ہیں. تو حضرت آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امتیازات عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب پہلی وحی آئی تو آپ کو کنسول کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. اس کے علاوہ ہمیشہ اپنے مال کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی دیگر ذمہ داریوں میں اشاعت دین میں مصروف ہیں، تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر اور سارے معاملات جو گھر سے متعلق ہیں، معاشی معاملات ہیں، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی تھیں، کیونکہ آپ عرب کی امیر ترین خواتین میں سے تھیں. اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے، کیونکہ آپ کے کزن ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عبرانی زبان جانتے تھے اور عیسائیت قبول کر چکے تھے. تو وہ اپنی کتابوں کی جب تعلیم دیتے اپنے رشتہ داروں کو، تو اس کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن چکی تھیں کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ عرب میں ہوں گے اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے. تو اس لیے وہ اس انتظار میں تھیں کہ ایسا موقع آئے کہ میری ان سے ملاقات ہو. تو انہوں نے اس خواہش کو اپنے دل میں رکھا، کوشش کی، اور یہاں تک کہ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب شناسائی ہوئی تو آپ نے پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں سنتی چلی آئی ہوں. اس لیے اپنے ملازم میسرہ کو بھیجا کہ آپ تجارت کے لیے ان کے ساتھ جائیں اور ان کے تمام احوال کو قلم بند کریں، نوٹ کریں اور مجھے آ کر بتائیں. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ، آپ کے تجارتی معاملات، سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائے تو آپ بے حد متاثر ہوئیں اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوا. جی ہاں، اور یہ جو روایت ہے کہ نکاح پہ پہلے لڑکی کے سائن کروائے جاتے ہیں، یہ شاید روایت غالباً وہیں سے آئی ہے کہ ہم لڑکیوں کو پہلے. لیکن میں ایسی کبھی کبھی جب یہ بات ہوتی ہے تو ہم آج کے دور میں یہ بات امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیک رشتہ ہے میاں بیوی کا. آج کے دور میں اگر کوئی لڑکی اس طرح سے اپنے باپ کو یا ماموں کو یا بھائی کو اس طرح کی کوئی بات بتائے تو اس کے ریاکشن بہت ہیوی ہو جاتے ہیں. تو ایسی کیوں صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے کہ تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں حیا نہیں ہے کہ تم اب یہ بات کرو گی؟ دیکھیں، یہ دین سے دوری کی وجہ ہے. اصل میں دین نے تو اجازت دی ہے اس کی کہ آپ اپنی پسند سے رشتہ کر سکتے ہیں، پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. جس طریقے سے مرد کو اجازت ہے، خاتون کو بھی اسی انداز سے اجازت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اسے پسند نہیں کیا جاتا بعض گھروں میں، بعض اوقات، کہ بھئی لڑکی کیوں پیغام نکاح دے رہی ہے. تو اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ دین سے دوری ہے. اگر ہمارے ہاں دین کی تعلیمات عام ہو جائیں اور لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہو جائے کہ اس سلسلے میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیے ہیں وہی ایک خاتون کو بھی دیے ہیں، تو اپنا پیغام نکاح کا وہ بھجوا سکتی ہے، اپنی پسند اپنے بڑوں کو بتا سکتی ہے، ظاہر کر سکتی ہیں، obviously ظاہر کر سکتی ہے، بالکل اس کی اجازت ہے. لیکن obviously اس میں اور پیچھے بہت ساری شرائط ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے.
حضرت اسی طرح سے آپ کی طرف بھی بڑھیں گے. میں جب یہ ساری باتیں سنتا ہوں, میں انٹرو میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بزنس کی طرف آپ کو لایا گیا, جب حضرت خدیجہ کو جب علم ہوا آپ کی تجارت کے انداز کا, آپ کے بارے میں جب سب کچھ آپ نے جانا, تو ایک میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہترین HR جسے ہم ہیومن ریسورس کہتے ہیں, اس حوالے سے بھی حضرت خدیجہ کا بڑا کام ہے. اور جس طرح سے انہوں نے سارا اپنا نیٹ ورک جو تھا وہ کام ان کا لے کے چل رہی تھیں اپنا, تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور پاک غالباً اس وقت 24 سال کے تھے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تجارت کا, تو جب علم ہوا اور ان کے ساتھ جب تجارت کروائی گئی اور جیسے, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک اتنا بہترین آئیڈیا تجارت کا بھی, اور پھر اس کے ساتھ بزنس میں منافع بڑا ہوا, دن رات مطلب منافع ہوتا چلا گیا. حضور پاک نے جس طرح سے ان کے بزنس کو بھی ڈیولپ کیا, تو یہ اللہ کی طرف سے. میں نے یہ سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے بڑے پیارے محمد علی مرزا صاحب ہیں, ان سے بھی میں نے پوچھا تھا, اور میں یہ سوال آپ لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے منافع ہوتا چلا گیا, کوئی معجزہ تھا, یا وہ جو کاروبار کا طریقہ تھا اس میں ایمانداری اتنی شامل تھی, یا حضور پاک کی ڈیلنگ ایسی تھی لوگوں کے ساتھ, تو وہ اس وجہ سے منافع ہوتا چلا گیا. اس لیے تھوڑا تھوڑا ہم ایک ایک سٹیپ آگے. دیکھیے آج کا دن جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو یوم نسواں کے نام سے جو ہے جی بالکل کیا جائے. بالکل آج لیے کہ ایک رول ماڈل کی صورت میں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت واضح ہوئی. علماء نے لکھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ کو جو ہے نا طاہرہ بھی کہا جاتا تھا لشدت عفافہا, اتنی پاک دامن تھی فی زمن الجاہلیت, دور جاہلیت میں جہاں پاک اور ناپاک کا نہیں پتہ تھا, اس زمانے میں آپ نے اپنے دامن کو بچا رکھا تھا. چنانچہ اسی طریقے سے ایک آیت قرآن میں وَلَهُمْ طُوبَى وَحُسْنُ مَآب, اس کے تفسیر میں امام سیوطی نے در منصور میں ایک عجیب روایت لکھی ہے کہ انجیل کے نسخوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو جو ہے ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر جو میرے بعد آنے والا ہے, وہ رسول انما تکون نسلہ من المبارکہ, اس نبی پر ایمان لاؤ جس کی نسل ایک مبارکہ بیوی سے چلے گی, بابرکت بیوی سے. یعنی حضرت خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی اس حوالے سے موجود رہا ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام اس طرف آگاہ کرتے. جناب خدیجہ جو ہیں وہ ایک امانت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, آپ نے اپنے دامن کو محفوظ رکھا, اس لیے کہ ان کو حریم پیغمبر بننا تھا, اور پیغمبر کے گھر میں جس شخصیت نے آنا ہے اس کا قد یہی ہونا چاہیے. آپ نے بات کی کہ اس حوالے سے رشتے کے حوالے سے, اس میں دو باتیں بیان کر دوں. دیکھیے آج کا ماحول چونکہ بہت زیادہ ہم لوگ ہر چیز میں نا یوں کہیے کہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو دیکھیے روایت میں تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا, حضرت حوا کو خلق کیا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے توجہ کی حضرت حوا کی طرف, متوجہ ہوئے, آواز دی پروردگار میں اس کے قریب ہونا چاہ رہا ہوں, مجھے اس کے قریب جانے کو جی چاہتا ہے. آواز آئی کہ میں نے اسے تمہارے لیے خلق کیا لیکن اس کا مہر عطا کرو پہلے. تو کہا اس کا مہر کیا ہوگا؟ کہا اس کا مہر یہ ہوگا کہ تم درود پڑھو محمد والے محمد پر, جب تم درود پڑھ دو گے وہ اس کا مہر قرار پائے گا. تو یہاں سے سنت پڑی کہ مرد رشتے کو لے کے عورت کے پاس جائے. لیکن یہاں معاملہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے اور کیا حکمت عملی جناب خدیجہ طاہرہ کی. اگر حضور رشتہ لے کر جاتے تو آج کوئی مستشرق جس کو اسلام سے اور اسلام کے قوانین سے دشمنی ہے, نعوذ باللہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کسی خاتون کی دولت دیکھ کر رشتہ وہاں بھیجا گیا. حضرت خدیجہ نے چاہا رشتہ میں بھیجوں تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کو ضرورت نہیں, مجھے مصطفیٰ کی ضرورت ہے, اور آپ نے اپنا سارا مال پھر اسلام میں لگایا. امام رازی نے سورہ زہر کی اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ اغناہ بمال خدیجہ, وہ جو سورہ ضحیٰ میں آیا نا کہ ہم نے وجدک عائلا فاغنا, ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو اپنے فضل سے غنی کر دیا, وہ مال خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تھا. تو دیکھیے مال میں, تجارت میں تو برکت ہے, اس میں تجارت کے اوپر پوری احادیث ابواب میں موجود ہیں. اور وہ تجارت جو حضرت خدیجہ کیا کرتی تھیں جب وہ حضور, دیکھیں اب یہاں پہ ایک رول ماڈل لوگوں کے لیے, آپ بہت بڑی بزنس کرنے والی لیکن گھر میں اب آپ آ گئیں, آپ کی فرسٹ پرائرٹی آپ کے گھر کے کام ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ میں گھر کے کام کروں گی, آپ تجارت کا کام دیکھیں, جو ہے وہ سب آپ کا ہے, ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کائنات میں جو ہے وہ حضور کا ہے. چنانچہ اس طریقے سے بھی تجارت کا کام آگے بڑھتا رہا. اور خدیجہ کی تجارت کے حوالے سے امام زہری نے, امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 24,000 درہم 2 مرتبہ انفاق کیا جناب رسول خدا کی بارگاہ میں, اور یہی سبب ہے کہ آج تک اسلام کی رگوں میں آپ دیکھیں گے جناب خدیجہ طاہرہ کا مال اس طرح دوڑ رہا ہے. اللہ میں ان کی سیرت پہ چلنے کی, استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور مزید کچھ بات کرتے ہیں. جی ہاں, ویلکم بیک. اور کچھ روایت میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا, میں اس لیے اس کی کنفرمیشن بھی کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ حضرت خدیجہ خود بھی جب تجارت کیا کرتی تھیں
ایک تو دیکھیں بہت سارے نارمز بریک ہوئے اس زمانے میں، عربوں کے اس رویوں میں حضرت خدیجہ کا اس طرح سے تجارت کرنا، دو کہ وہ سارے جو پروٹوکولز تھے وہ فالو تھے، لیکن روڈ پہ بھی آپ نے کام کروایا، بیکاز سامان لے کے لانے لے جانے میں بھی کافی سارے مسائل تھے، تو دور اندیشی بھی تھی. سو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ سب صحیح باتیں ہیں، ایسا ہی سچ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر نیک کام میں پہل کرنا ان کا جذبہ تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی، تو وہاں بھی دیکھیے کہ انہوں نے پہل کی. بالکل ساری عورتوں اور خواتین میں سے سب سے پہلے پہل کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے. بس ان کو اچھا لگا، بہترین رشتہ لگا، خود ہی پیغام بھیج دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ شادی ہوگی، نکاح ہو گیا. ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلی خاتون. بالکل. نماز اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی سپورٹر بھی تھی. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ وار کر دینے اور قربان کر دینے والی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ، بے حد، بے انتہا محبت بھی تھی، اور بہت زیادہ ان کے قربانیوں کی وجہ سے، سپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ کے علم میں بخوبی یہ بات ہوگی، سیرت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا جس سال بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. 4-5 دن کا گیپ ہے بیچ میں. جی ہاں، ہے نا. تو یہ دونوں چونکہ رسول اللہ کے بے پناہ سپورٹر تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دونوں کی وفات کا بے انتہا غم تھا اور آپ کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی تھی. تو یہ ان کا ایک تعلق تھا. تو باقی جہاں تک فہم کی آپ نے بات کی ہے تو حدیثوں میں باقاعدہ آتا ہے کہ انتہائی سمجھدار عورت تھی، یعنی مردوں کے پاس وہ فہم نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو، اس محترمہ کو عطا فرمائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ انہوں نے محسوس کیا تو وہ بھی تو فہم کی وجہ سے تھا نا. بالکل. آپ کی سمجھداری تھی، آپ کی دور اندیشی تھی کہ بہت دور جا کے آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقتوں میں کیا مقام ملنے والا ہے، اس شخص کے اندر کون سی صفات موجود ہیں، اس شخص کے اندر کون سے اوصاف موجود ہیں، کون سے کمالات موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اپنا سامان دیتی ہیں تجارتی سفر کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے، تو بی بی خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا، چھپکے سے کہا کہ تم نے راستے میں نوٹ کرنا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ان کا حال احوال کیا ہے، میں نے واپسی میں تم سے پوچھنا ہے. تو جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے بی بی خدیجہ اپنے غلام سے پوچھا کہ کیا حال احوال تھا، تو انہوں نے کہا کہ عجیب حال احوال تھا، جاتے ہیں تو اوپر سے بادل آتا ہے، وہ سایہ کر دیتا ہے. یہ ہم نے تو یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کا موسم بدل جاتا ہے، جس سے گفتگو کرتے ہیں سامان بک جاتا ہے. اور آپ کی تجارت کا یہ احوال تھا کہ صرف یہ نہیں کہ مکے سے شام یا کسی دور دراز علاقے سامان لے گئے وہاں سے فروخت کر دیا، آپ کی تجارت میں دگنا اور دگنے سے بھی زیادہ 4 گنا بڑھ کر فائدہ ہوتا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ یہاں کا سامان لے کر وہاں فروخت کر دیا کرتے تھے اور پھر وہاں سے سامان خرید کر مکے میں لا کر فروخت کر دیا کرتے تھے. تو باقی تاجروں کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں، کاروبار میں نفع زیادہ ہو جاتا تھا. اب اس کے پیچھے سچائی، دیانت داری، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں، لیکن اس بات میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ امت میں اس وقت کے انسانوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت، سب سے زیادہ اہم ترین شخصیت اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی. اللہ تعالیٰ کی توجہات وہاں پر تھی، جہاں کوئی نقصان یا کوئی اس طرح اندیشوں والی بات ہوتی وہاں سے آپ کی حفاظت ہو جاتی تھی. تو یہ آپ کے اندر کے کمالات تھے، اور ان ساری چیزوں کو بی بی خدیجہ نے آبزرو کیا
उन सारी चीज़ों को आपने पकड़ा, उनको वसूल किया, उनको समझा और उसके बाद निकाह का पैगाम भेज दिया, और उसके बाद भी देखें आपको तन्हा नहीं छोड़ा। हज़रत खाना लेके जब गारे हिरा में हुजूर पाक जाया करते थे तो बिल्कुल। खाना लेके जाना, खाना गारे हिरा आज आप जाकर कोशिश करें वहाँ पहुँचने की, बिल्कुल। कितनी मुश्किल होती है, बिल्कुल। जबकि आज लोगों ने वहाँ का रास्ता थोड़ा सा मुनासिब हाँ, कर थोड़ा दिया है, मुनासिब किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, बेहतर कर दिया है, ऊपर चढ़ना आसान, लेकिन उन वक्तों में थोड़ी आसान होगा। बिल्कुल। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वहाँ चढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, और फिर अम्मी खदीजा किस तरह चढ़ती हैं, रोज़ खाना दे के आती हैं, चढ़ना फिर वहाँ से वापस आना, इसमें भी फिर पैगाम है ना। वही वाली बात दोबारा कहूँगा जो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में हमने अर्ज़ किया था जी। कि वो रोल मॉडल हैं हमारी इस उम्मत की, हमारे लोगों की, ख़वातीन के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। इसी तरीके से अम्मी खदीजा भी रोल मॉडल हैं इस उम्मत की ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए। शौहर की खिदमत कैसे होती है, अम्मी खदीजा से सीखें। शौहर की खिदमत कैसे होती है, बीबी फातिमा से सीखी है। तिजारत कैसे होती है, एक हया के दायरे के अंदर। देखें तिजारत भी कर रही हैं, लेकिन लक़ब क्या पाया है, ताहिरा, इंतहाई अफीफ़ा, पाक दामन औरत। आज अगर ख़वातीन की तिजारत के ऊपर, उनकी नौकरियों के ऊपर एतराज़ होता है तो हया का दामन छोड़ने की वजह से होता है, वरना उसके पीछे और कोई ऐसे अवामिल नहीं है। अगर ये लोग, हमारी ख़वातीन और हमारी इस ज़माने की हमारी बच्चियाँ उम्मत की इस ऐसी अजीम ख़वातीन को फॉलो कर लें, उनके नक्श कदम पर चलना शुरू कर दें, तो ये है कि ये भी रोल मॉडल हो जाएं अपने अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी अपनी नस्लों के लिए। तो अम्मी खदीजा का किरदार हमारे लिए अक्स क्या होता है, हमारे लिए अक्स क्या होता है कि कारोबार करना है दियानतदारी के साथ। दूसरा एक सबक जिसकी तरफ आपने भी तवज्जो दी, बेहतरीन खूबसूरत बात थी कि हया के दायरे के अंदर रहते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ही निकाह का पैगाम दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ इस चीज़ को मायूब समझा जाता है, गलत है, मायूब नहीं है। आपको एक रिश्ता अगर उस शख्स की दियानतदारी की वजह से, अमानतदारी की वजह से, दीनदारी की वजह से अच्छा लगता है, ख़वातीन हमारी बच्चियाँ पैगाम दे सकती हैं, उसमें कोई हया बेहयाई वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखें कि इफ़रात और तफरीद कितनी है। नहीं वो तो आपकी बात बजा है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कुछ ऐसी फैमिलीज़ में बच्चियों को आज के ज़माने, असल में मैं तो देखें हमेशा से ये कहता हूँ, हमारे जिस ज़मीन पर हम लोग मौजूद हैं, हमारा इस्लाम बहुत डिफरेंट है हज़रत, जो कुछ कई दफ़ा अब जाके और बहुत खूबसूरत है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बातें जो हैं बड़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं इस कल्चर की वजह से, सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ें बड़ी कुछ मिक्सअप हुई हुई हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अब आपकी बात आम होने लगी है, आप सब आके बातें करने लगे हैं, चीज़ें बाहर निकल रही हैं। पिछले 10-12 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं, फिर यूट्यूब के थ्रू बच्चों को चीज़ें पता चल रही हैं, आए ओपनर्स हैं आप लोग बहुत सारी चीज़ों के। चले मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू कर।